السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحیثیت مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ رائٹلی جسٹلی جینونلی عام مسلمان ان جنرل اینڈ اسکالرس یعنی علماء کرام ان پرٹیکولر کلیم کران جسٹلی رائٹلی جینونلی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہسا ہمانگیر شخصیت یونیورسلی یمو ہر کانٛہہ چیز ہر کانٛہہ اینٹٹی ہر کانٛہہ زندگی ہند شعبہ ان ایچ اینڈ ایوری واک اینڈ سرکل آف لائف جو انہوں نے کر کے دکھایا پریکٹیکلی اور سائملٹینیسلی سکسیزفلی اس میں ایکسل کر کے دکھایا. یعنی ہر ایک شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سو پریکٹیکلی کرت اور سکسیزفلی انہوں نے ان سب چیزوں کو کر کے دکھایا پریکٹیکلی. بس یہ کلیم کرنا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ایمان کا یہ جز ہے اور صحیح بھی ہے. یہ حقیقت یہ چاہے کوئی بھی آپ شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک ملٹری لیڈر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بزنس مین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ٹریڈر یا اتھے کنیت بحیثیت شوہر بحیثیت والد. ہر کانٛہہ شعبہ ہو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرت پنہ سیرت طیبہ مز اینڈ سکسیزفل بن کے دکھایا. یہ مانان الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر اس یہ مانان مے اخ اصل مز کت سمجھ کہین وچ آئی وانٹ ٹو شیئر وتھ یو اینڈ وچ آئی وانٹ ٹو گیدر اوپینینس فرام یور گڈ سیلف ان دا فارم آف کمنٹس. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں, اظہار خیال کریں. سو یہ کہ اگر قرآن پاک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں ہسٹری کا تذکرہ ملتا ہے, اس میں سائنس کا تذکرہ ملتا ہے, اس میں بزنس کا تذکرہ ملتا ہے, اس میں فائنانسز کا تذکرہ ملتا ہے, اس میں ملٹری لیڈرشپ کا تذکرہ ملتا ہے. اگر یہ سب چیزیں ملتی ہیں ہمیں حقیقتاً میں ملتی ہیں اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا سکسیزفلی اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہائیت کہ یہ سب چیزیں ہم کیسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اس میں سکسیس پائی جا سکتی ہے. اگر یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں مل رہی ہیں سیرت طیبہ میں, قرآن پاک میں, شریعت میں, دین میں, وائی دیر از اے ڈیمارکیشن اینڈ اے بارڈر لائن ڈران بٹوین دینی علوم تو دنیاوی علوم. یم چھنا تیل سانی ساری علوم نمبر اک. نمبر زٕ دوسری چیز اس میں یاد بار بار میں تذکر تو کورمت حدیث پاک میں آمد فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حکمت کی بات یا حکمت کی کوئی اینٹی قریب قریب مفہوم کہ جہاں کہیں بھی آپ کو مل جائے وہ اس کو لے لو اور یہ ایسا ہے کہ جیسا ایک مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ یعنی امہ کت گھان اس بہ عرض کر اصل کت میں کریں عرض یمہ حدیث پاک گھان تمیک استدلال سہ کیا کہ اگر اس ونان کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس مطلب ہر ایک چیز انہوں نے کر کے دکھائی تو وائی دیر از ڈیمارکیشن بٹوین دینی علوم اینڈ دنیاوی علوم اینڈ وائی دیر از اے بارڈر لائن ڈران بٹوین دا ٹو. میں اس کو آسان الفاظ میں عرض کرنے کے لیے عرض کر سکتا ہوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر ملیٹریلی کسی چیز کو کنٹرول کر کے دکھایا یا بزنس کر کے دکھایا تو گویا اس گژھِ نا آسن مثال کے طور پر اگر اس مانان ونکس یہ چیز جسٹلی رائٹلی جینونلی کلیم کران تیل گژھِ نا آسن فائنانسک اس ڈپارٹمنٹ اس یا فائنانسک آرٹ ونو سا یا سائنس ونو سا سہ کپر گیو تیل دنیاوی علوم سہ چھُ نا دینی علوم تیل کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تو وہ جڑا ہوا ہے. اسی طرح سے ٹریڈ سے ریلیٹڈ یا بزنس سے ریلیٹڈ یا فائنانس سے ریلیٹڈ جس کو ہم آج کی اصطلاح میں MFC کہیں گے یا MBA کہیں گے یا جو بھی کوئی اصطلاح ہوگی آج کے کنٹمپریری دور میں, تو کیا وہ دینی علوم ہی نہیں ہے؟ یہ میں سمجھ کہیں میانہ انداز ساری دینی علوم کیونکہ ان کا تو تذکرہ شریعت میں ملتا ہے, دین میں ملتا ہے, اسلام میں ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے. تو یم گژھِ نا ساری آسن تیل دین ساری دین. تو یہ میں اصل میں سمجھنا چاہتا تھا
سارنی اتھ کن کنسنسس پہ ووتمت کہین یعنی کن کنکلوجنس پہ امہ اعتبار ووتمت کہین تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں اپنا اظہار خیال کریں تاکہ بت سمجھہ کہ یہ ڈیمارکیشن گمس اور چلتی چلی آ رہی ہے عرصہ دراز سے یعنی بہت سینچریز سے کہ یہ سا گئی دینی علوم یم گئی دنیاوی علوم. حالانکہ تاریخ میں ان چیزوں کا تذکرہ تو ملتا ہے جیسا کہ میں اپنے ان سیشنز میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ the time which was considered as the darkest period of for Europe, for the whole Europe, for the whole West rather to be more accurate, سُہ چھُ اوسمُت the brightest period of Muslims. کیازِ کہ تَتھ منٛز چھُ تِمو ایکسل کوٚرمُت نالیج اعتبار ہر کُنہِ اعتبار یعنی سائنٹیفک علوم وغیرہ. جیسے ان میں اس دور میں بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں, ابن بطوطہ ہے یا اسی طرح سے جابر بن حیان ہے یا اسی طرح سے جو بھی پائتھاگورس کی وغیرہ جو تھیورمز ہیں یا ابن سینا ہیں تم تھی دورس مز وتمت نہیں وہ زبردست یہ حضی کیا ونان اس ان تمام فیلڈس میں ایکسل کیا ہے. مگر تم پتہ ات ڈیمارکیشن زن گمت کہ یم گئی دنیاوی علوم یم گئی دینی علوم اور ایسا ہے کہ مطلب اس ہُتھ سۭتۍ واسطہ کہین. لیٹ می ایڈ ٹو مائی آرگیومنٹ سُہ چھُ یِتھ کٔنۍ کہ کہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایم ہی چلا آ رہا ہے ات پہ کٲنٛسہِ نظر گژھان کہین یا لیکن ہُپٲرۍ چھُ انسان گژھان پریشان چھُ گژھان انسان کہ مطلب سینچریز اولڈ رادر چھُ یہ پکان چلتا چلا آ رہا ہے. ہاؤ اٹس پاسبل کہ یہ آسہِ ان اٹینڈڈ یہ ایشو یا تو ایسا ہی ہے یا کیا لٹرلی چھا دیر از اے ڈفرنس از دیر لٹرلی اینی سارٹ آف ڈفرنس بٹوین دینی علوم اینڈ دنیاوی علوم. سائنس گوٚژھ آسُن دینی علومن سۭتۍ in accordance with دینی علوم despite the fact that it is لیکن ڈیمارکیشن سی مطلب سو بارڈر لائن آمت سو بنانے کی یم ہسا گئی تہند علوم یم گئی سن علوم. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ذات کے اعتبار سے حالانکہ میں پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ کنسنسس پہ ووتس بہ کی کنکلوجن چھس بہ یسان کیا بہت ون ووتمت کہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے. گھن آسن ات ڈیمارک بہ ون تہ بیٚیہِ تھوڑا آسان انداز مز یہ کہ ڈاکٹر یس ونکس MBBS کران یا تمہ پتہ PG کران MD یتھ أسۍ ونان ان دیٹ پرٹیکولر لینگویج. آج کی تاریخ میں ورلڈ سیناریو ایسا ہے کہ ان کو بھی فائنانسز پڑھائے جا رہے ہیں, ان کو بھی MBA کروایا جا رہا ہے یا ان کو بھی کچھ نارمل جو سوسائٹیل ایتھکس کے اعتبار سے کچھ ڈپلوماز یا ڈگریز ہوتی ہیں وہ بھی ان کو بھی سکھائے جاتے ہیں. تو کیا ہے آپ کا خیال اس بارے میں؟ ہوپ آئی ہیو ٹرائی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ اس میں اصل پوائنٹ تہ سارے عرض کرن ہو سکتا ہے کورس عرض. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ واٹس یور اوپینین؟ وائی دیر از اے ڈیمارکیشن اینڈ بارڈر لائن ڈران بٹوین دینی علومس اینڈ دنیاوی علومس؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا یہ بارڈر لائن اور ڈیمارکیشن ڈرا کی گئی ہے اور اس کو پھر مینٹین کیا گیا ہے ڈرا کرنے کے بعد کہ یہ ایسا کسی مینٹین ہی روزن یا ایسے ہی ہو گیا ہے؟ واٹس یور اوپینین؟ آپ اپنا اظہار خیال کریں تاکہ سو دیٹ اٹ ول ایڈ ٹو مائی نالج اینڈ انٹلیکٹ. فی امان اللہ. السلام علیکم.